اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جو آپ کی رپورٹیز ہے یا جو لوگ آپ کو رپورٹ کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ میری چند ایکسپیرینسز کا، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ فارمیسی کا ہے، فارمیسی پڑھی ہوئے، تو میں اس حساب سے جو آپ کے رپورٹیز ہے نا یا آپ کے جونیئر کولیگز ہے ان کو کلاسیفیکیشن ان کی کرتا ہوں، سب جس طرح ہم کرتے ہیں اینٹی بایوٹک کی کلاسیفیکیشن۔ سب سے پہلے جو آپ کی رپورٹی ہے ان میں آتے ہیں نیرو اسپیکٹرم رپورٹی۔ یہ وہ رپورٹی ہوتے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑا سکویز ہوا ہوتا ہے، جن کا ویژن لمیٹڈ ہوتا ہے، جو 6 سال 7 سال 8 سال تک ایک ہی جگہ پہ وہ رہے ہوتے ہیں اسٹیگننٹ واٹر کی طرح۔ وہ کہتے ہیں نا جب پانی ایک جگہ کڑا رہتا ہے تو وہ خراب ہوتا ہے، بالکل اسٹیگننٹ واٹر کی طرح ان لوگوں کی ذہنیت خراب ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر چیلنجز ایکسیپٹ کرنے کا، نئی ایونیو تلاش کرنے کا، رسک لینے کا۔ وہ پھر آتا ہے ہمارا سیلنگ سکل والا ہولی کاؤ ٹائپ کے لوگ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہولی کاؤ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی کامیابی ان کو مل جائے نا تو ساری دنیا یہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو آپ ان کی ایکسپیکٹیشن کو چیک کریں تو آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے کہ کتنی ان کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہو جاتی ہے جب ان کو پتہ ان کی جو تھوڑی بہت اچیومنٹ ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک آدھ اچیومنٹ کے ساتھ ہی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر وہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ اسٹیگننٹ واٹر ہے۔ یہ ہے چند کریکٹرسٹک نیرو اسپیکٹرم رپورٹیز کی۔ اس کے بعد آتے ہیں ایکسٹینڈڈ اسپیکٹرم رپورٹی۔ یہ وہ رپورٹی ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑا بہت کرنے کی جستجو ہوتی ہے، جو چیلنج ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت لمٹس تک وہ آگے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نئی ایونیو کھول سکتے ہیں آپ کے لیے، اس کے علاوہ یہ رسک لینا تھوڑا بہت شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک آدھ چیز میں وہ آگے ہوتے ہیں۔ باقی جو کریکٹرسٹک یہ نیرو اسپیکٹرم والی رپورٹی کی ہے نا، وہ ساری کریکٹرسٹک ان کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یا یہ رسک میں تھوڑے سے اچھے ہوں گے، یا یہ ہے کہ یہ نئی ایونیو کھولنے کے لیے تھوڑی سی موٹیویٹڈ ہوں گے، یا یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادہ اچیومنٹ پہ ان کو جو ہے نا خوشی ملتی ہے، ایک اچیومنٹ کے بعد دوسرے اچیومنٹ کی طرف یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کافی آپ کے آرگنائزیشن کے لیے، آپ کے اسٹرکچر کے لیے، یہ دو ٹائپ آپ لوگ جو ہے نا ان کے آگے پڑھنے کی یا آپ کو ساتھ لے کے چلنے کی ان کی جو سٹیمنا ہے، یا آپ کے ساتھ چلنے کی ان کی جو سٹیمنا ہے وہ ختم ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیگننٹ واٹر کی طرح ان کا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں ہم آخری ٹائپ پہ جو ہے براڈ اسپیکٹرم رپورٹیز۔ یہ وہ رپورٹیز ہوتے ہیں جو ہر وقت، ایک تو یہ ہے کہ رسپانس ان کا ہر وقت پازیٹیو ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں تو ان کا اپروچ پرابلم سالونگ والا اپروچ ہوتے ہیں، یہ حل کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو یہ اپنی ان پہ حل کرنے کے بعد آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا ہے۔ جو پہلے دو ٹائپس ہیں نا ان کا جو وہ ہے رسپانس وہ نیگیٹو ہوتا ہے، وہ پیسمسٹک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے پاس ہمیشہ پرابلم رہ کے آتے ہیں، کبھی بھی وہ سلوشن کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آتے، پرابلم ہائی لائٹ کر کے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جی اس کا سلوشن لے کے دیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں، مطلب سے فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نا، اس کو ایگزیجریٹ بھی کریں گے اور پتہ نہیں کہاں تک اس کی کمیونیکیشن کریں گے کہ جی یہ مسئلہ ہے۔ تو مسائل کی ایگزیجریشن بھی یہ نیرو اسپیکٹرم اور ایکسٹینڈڈ اسپیکٹرم والی رپورٹیز کی بڑی وہ ہوتے ہیں ایریا آف امپرومنٹس ہے۔ تو جو آپ کا یہ چہیتا ہے، جو آپ کے ساتھ لانگ رن میں چل سکتا ہے، جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں، جس پہ آپ بٹ لگا سکتے ہیں، وہ آپ کا بنتا ہے براڈ اسپیکٹرم رپورٹیز۔ یہ رپورٹیز جس طرح میں نے کہا، یہ مسائل اگر آپ کے پاس لے کے آتے ہیں نا، یا تو ان کو حل کیا ہوتا ہے
یا ان کے پاس سلوشنز ان مسائل کے ہوتے ہیں، 2-3-4 الٹرنیٹیو سلوشنز کے ساتھ وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ رسک بہت لیتے ہیں، چیلنجز بہت پسند کرتے ہیں، وہ ان کی لائف میں وہ انوویشن کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کو انوویشن ملتا رہی تاکہ وہ سیٹسفائی ہو۔ سکسیس سے وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، یہ ان کی بڑی خوبی ہوتی ہے، زبردست خوبی ہے یہ لوگ سکسیس سے کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، سکسیس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے اسٹیپ ٹوورڈ دا ادر چیلنج، ایک اور اسٹیپ اپ، ٹھیک ہے، پھر اپ، یہ بالکل لیڈر کی طرح اوپر جانے کے لیے ان کا جو دماغ ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو آپ ان کو بڑی سے بڑا ٹاسک بھی دے، صحیح ہے، بڑی سے بڑا چیلنج بھی ان کو دے، بڑی سے بڑی سچویشن میں ان کو ڈالے، یہ بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ اسٹگنن نہیں ہوتا، ان کا دماغ اسٹگنن نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بڑی لو ہوتی ہے۔ یہ امپلائیز رپورٹنگ میں جو ہے نا ایکسپیکٹیشن ایک مین رول ادا کرتی ہے۔ وہ لوگ جن کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہے اور جن کا موٹیویشنل لیول ہائی ہوتا ہے، وہ آپ کے براڈ اسپیکٹرم امپلائیز ہے، آپ ان کو آگے لے کے اپنے ساتھ چلتے رہے۔ اور وہ وائس ورسا، وہ لوگ جن کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہے اور جن کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہے اور ول پاور ان کا لو ہوتا ہے، میرا خیال ہے ان کو سٹیگنٹ ہی رہنے دے اور ایک جگہ پر ان کو سڑنے دے، کیونکہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ان کو اکیلے ان 3 کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے کہ کس کی کیا کیا خوبی ہے اور ان کا کیا حل ہم لا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔